مفتی صاحب میرا اگلا سوال ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی 2013 جس کے اندر ایک تراویح کے متعلق کوشچن پوچھا گیا. ایک صحابی نے ارشاد کیا، ایک صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح میں کل 11 رکعات ادا کیا کرتے تھے، جس میں 4 رکعت پہلے، 4 رکعت بعد میں اور اینڈ پہ 3 وتر. اب اس حدیث کو اگر ہم لیں تو ہماری مساجد میں تو تراویحوں کی جو ترتیب ہے وہ اس سے کچھ مختلف نظر آتی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر کچھ تمہیداً کلام کروں گا، پھر ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. بات یہ ہے کہ تراویح جو ہے یہ حضور علیہ السلام نے ابتداءً 2 دن یہ تسلسل کے ساتھ آپ نے ادا فرمائی. اس کے بعد تیسرے دن آپ علیہ السلام نے اب باہر تشریف نہ لائے اور آپ علیہ السلام نے اس پر پابندی ترک فرما دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، اور کما قال علیہ السلام کہ مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں پر جمع ہو میرے صحابہ تیسرے دن بھی نماز تراویح ادا کرنے کے لیے، لیکن یہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے. اور حضور علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخر میں ارشاد فرمائی کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے بڑے حریص ہیں اور مومنین کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. اور حضور علیہ السلام پر مومنین کی جو مشقت ہے وہ نہایت گراں گزرتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہ امت پر شفقت فرماتے ہوئے تیسرے دن نماز تراویح ادا نہ فرمائی، کہیں ان پر فرض نہ کر دی جائے. اسی طرح ایک مسواک کے متعلق بھی یہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسواک پر کچھ دیر کے لیے مداومت فرمائی، پھر اس کے بعد ترک کر دیا اور یہی فرمایا کہ کہیں ہو نہ جائے کہ یہ تم پر فرض ہو جائے. تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے جو ہے امت پر رحمت فرماتے ہوئے 2 دن جو ہے تراویح ادا فرمائی، اس کے بعد جو ہے ادا فرمائی لیکن اس پر ہموشگی اختیار نہ فرمائی. تو یہاں سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ نفس تراویح وہ سنت ہے، اور اس پر حضور علیہ السلام نے پابندی جماعت آپ نے نہیں فرمائی. اس کے بعد پابندی جماعت جو ہے یا 20 رکعت پر جو پابندی ہم کرتے ہیں تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر جمع فرمایا. اور باقاعدہ یہ احادیث مبارکہ میں صراحت ملتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع فرما کر ان کو مسجد نبوی میں جب نماز کروائی تو آپ باہر تشریف لائے تو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ یا نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی بہترین بدعت ہے، کتنی اچھی بدعت ہے. تو آپ نے اس طریقے کو بدعت فرمایا. تو بدعت اگر فی نفسی ہی ہم اس کو کہیں کہ بھئی بدعت ہے ہی حرام، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر ہم کیا فتویٰ لگائیں گے کہ آپ نے اس چیز کو بدعت فرمایا، جو کہ خلفائے راشدین اور وہ بھی معتبر ترین شخصیات اور 10 مبشرہ میں سے. آگے میں عرض آپ کو کرتا ہوں کہ یہ نفس تراویح تو سنت ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے بھی جماعت کے ساتھ تراویح ادا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے کہیں پر بھی یہ ارشاد نہ فرمایا کہ اے لوگو یہ 8 رکعت تراویح ہے، اس کے اوپر نہیں جانا تم نے، اور نہ منع فرمایا نہ ہی اس کے زیادہ حکم دیا. آپ علیہ السلام نے 8 ادا فرمائی جو کہ آپ کا سوال تھا، اور اس کے بعد 3 وتر فرمائے. تو سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں کتنی رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے. تو یہاں سوال سے ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے جو جواب دیا نا، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اگر حدیث کی اگلے حصے میں آپ چلے جائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سو جاتے ہیں، سونے کے بعد ہی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ میرا دل جاگتا ہے اور میں سوتا رکھتا ہوں، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام سے یہ سوال کرنا تو یہ مطلب یہ معلوم کرنا تھا کہ حضور علیہ السلام نماز عشاء پڑھ کر سو جایا کرتے تھے اور سونے کے بعد ادا کیا کرتے تھے. اور سونے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں جناب؟
تہجد پڑھا تہجد کرتے کی ہیں. نماز. تو حضور علیہ السلام کی یہ تہجد کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام تہجد کی نماز 8 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق. تو حضور علیہ السلام کا 8 رکعتیں ادا فرمانا اور رمضان و غیر رمضان، آپ کو پتہ ہے رمضان کے علاوہ کوئی تراویح نہیں پڑھی جاتی. بالکل. اور رمضان میں جو حضور علیہ السلام یہ سو کر اٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ وطر بھی پڑھا کرتے تھے اور وطر سے پہلے تہجد ادا کیا کرتے تھے. اور باقاعدہ یہ کتب میں صراحت ملتی ہے کہ اگر کسی بندے کو بعد عشاء کے بعد سو کر پھر اٹھنے پر قدرت ہو تو اس کے لیے حکم بھی یہ ہے کہ وہ وطر جو ہے وہ آخری رات میں ادا کرے، تاکہ اس پر جو ہے وہ عمل ہو جائے، اس کو تہجد بھی نصیب ہو جائے اور وطر بھی پڑھے جا سکیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، اے لوگو تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. سبحان اللہ. اب آتے ہیں ہم خلفاء راشدین کے پاس، جن کے بارے میں حضور نے حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو تم پر میرے خلفاء کی یہ اپنا لازم ہے، سنت کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا لازم ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نہ ہو سکا. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کے زمانے میں یہ باقاعدہ معمول سے یہ کام رہا. اور ان جلیل القدر اصحاب میں سے کسی نے بھی اس پر کوئی انکار نہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت نہ قرار دیا. حالانکہ آپ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حیات تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کرتی تھی. تو جب فتویٰ جاری کیا کرتی تھی اور آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی ہی یہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر لوگ 20 تراویح وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ فتویٰ ضرور صادر فرما دی کہ اے لوگو میرے سرتاج کی جو ہے سنتوں سے تم پھرو نہ. آپ نے کوئی فتویٰ صادر نہیں فرمایا.